السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، اپنا ذرا مختصر سے ذرا تعارف کروا دیں۔ میرا نام جی چودھری مدثر احمد راجپوت، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور مجھے 8 سال ہو گئے ہیں وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں ہائی کورٹ میں بھی اور اضلاعی عدالتوں میں بھی۔ اچھا سر، اس ٹائم جیسا کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ کون سے کیسز ہو رہے ہیں؟ یار اگر ہم پچھلے کچھ سال کی سٹڈیز کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے فیملی کیسز کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ مطلب کس طرح کے؟ جس طرح خلا کے معاملات ہو گئے، ڈیورس کے معاملات ہو گئے، سب سے زیادہ عورتوں میں خلا کی طرف بہت زیادہ رجحان آنے لگ گیا ہے۔ فیملی ڈسپیوٹ، بچوں کے گارڈینز کے، یہ کیسز بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک سر اس کی کیا وجہ ہے ان معاملات؟ بیسیکلی یار اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کرمنل کیسز کی ریشو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب ہم آج کی سٹڈی کو اگر اٹھا کے دیتے ہیں، کرمنل کیسز تو چل رہے ہیں، وہ کہ ادارے ان کو بڑی اچھی طرح سے کیٹر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی جو فیملی کیسز ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کی ریشو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس میں مین وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں عدم برداشت ختم ہو چکی بھی ہے۔ پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی گھر کو چلانا ہے، بسانا ہے میوچلی، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی نہیں ہیں۔ دوسرا، ہم بے راہ روی کی طرف بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا، بے راہ روی کی طرف بہت زیادہ آ گیا ہے، ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ ساری جو ہے نا ٹربل فیس کر رہے ہیں۔ اچھا سر، دو نام سننے کو ملتے ہیں، طلاق اور خلا، ان دو ناموں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ چیز ہے؟ یار بیسیکلی یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، دونوں ہی ہے تو ایٹ دا اینڈ وہی فیملی ڈیزولوشن آف میرج ہے۔ طلاق کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ مرد کا اختیار ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے اس کے کوئی معاملات نہیں طے پا رہے ان کے مابین، اور اس میں بھی کچھ کرائٹیریاز اسلام نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس پہ اگر وہ بیوی پوری نہیں اترتی تو اس صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس عورتوں کے بھی رائٹ کو تحفظ دیتے ہوئے ہمارا دین اسلام، کیونکہ دونوں کے ہی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، تو عورت کو خلا کا رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر اس کے خاوند کے ساتھ معاملات نہیں طے پاتے خوش اسلوبی کے ساتھ، یا کوئی ان کے مابین ڈسپیوٹ آتے ہیں، اس کا بھی دین نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ یہ کرائٹیریاز اگر ہوں گے تو اس صورت میں لڑکی اپنے رائٹ کو یوز کرتے ہوئے خلا لے سکتی ہے اور میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سر آپ کے پاس یہ جو زمینی معاملات ہوتے ہیں ان کے کیس وغیرہ آتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس بیسیکلی ہماری جو لا فارم ہے اس میں ہم سول، کرمنل اور یہ جو لینڈ ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ پراپرٹی کے میٹرز کہتے ہیں، ان کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا جو ماڈل ہے وہ کہ ایک فرم کا ماڈل ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ہم نے ایک سٹرکچر کریٹ کیا ہوا ڈپارٹمنٹس کے حساب سے، جس میں ہم کارپوریٹ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، ٹریڈ مارک اور آئی پی او ٹیکسیشن سارا اس کے اندر کوریج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریکوری میٹرز ہوتے ہیں، سول کرمنل میٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز ڈیوائڈ کیے ہیں اس لا فارم۔ سر ایک چیز بڑی سننے کو ملتی ہے کہ جی پاکستان میں امیر کو انصاف ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا، کہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اس متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یار اس میں نا دو باتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر کے لیے ہر چیز بآسانی میسر ہے۔ آپ وہ والی بات سنی ہوگی، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، تو وہ پیسہ پھینک کے نو ڈاؤٹ چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں، پر اب جتنا ہم دن بدن آگے ٹرانسپیریسی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں اور اداروں کے اندر جتنی کلیئرٹیز آتی چلی جا رہی ہیں، وہ چیز اب کافی حد تک نا کم ہوتی جا رہی ہے، اور انصاف کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اویئرنیس زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ انصاف نہ ملنے کی ایک اور بھی وجہ بڑی جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مدعی ہی بہت سست ہو جاتے ہیں، یا آؤٹ آف دا کورس جا کے وہ سیٹلمنٹس کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات طے کر لیتے ہیں، کیسز کو پراپر فالو اپ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، تو اس وجہ سے بھی ان کو انصاف نہیں مل پاتا۔ تو یہ بھی ایک سائیڈ ہے اس چیز کی۔ سر اس کے علاوہ یہ جو ایف آئی آر ہو جاتی ہے کسی شخص پہ، تو اس کے لیے قانونی کیا راستہ ہے؟ یار بیسیکلی ایف آئی آر کے لیے جو سب سے پہلا جو اقدام کیا جاتا ہے جب بھی کسی شخص کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بیل موو کی جاتی ہے، اس کی وہ ایف آئی آر کے اگینسٹ اپنی بیل موو کرتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتی ہے؟ سر وہ بیسیکلی دو طریقہ کار ہیں بیل کے۔ اگر تو آپ کا کیسز آ جاتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس تو وہاں سے بھی آپ بیل کرواتے ہیں،
کچھ کیسز کے اندر آپ سیشن کورٹ سے آپ بیل کرواتے ہیں، تو جورسڈکشن ہے عدالتوں کی۔ اچھا سر، اب جو نئی نسل ہے ان کو آپ اگر وہ یہ وکیل والی سائڈ پہ جانا چاہیں، ایڈوکیٹ بننا چاہیں، تو اس متعلق آپ ان کو کچھ کرنا چاہیں؟ یار بیسیکلی ہر فیلڈ کے اندر بے اسکوپ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ بہت اچھی ہے۔ لائک وائز وکالت کا شعبہ بھی بہت نوبل شعبہ ہے، دنیا کے اچھے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ معاملات کی وجہ سے ان کی عکاسی کوئی اچھی طریقے سے نہیں وکلا کی جاتی یہاں پر، جو ان کو درپیش مسائل آئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے رائٹ کو جانتے ہیں، اور ان مسائل کے اوپر اگر یہ کبھی آواز اپنی اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کے رائٹس کے لیے اگر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو بڑی ہی غلط طریقے سے اس کی عکاسی کی جاتی ہے، کہ جس طرح یہ وکلا کوئی فساد برپا کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو پکچر کی کلیئرٹی ہے وہ بالکل چینج ہوتی ہے، جو اوریجنل پکچر ہے وہ بالکل چینج ہے۔ تو کبھی بھی وکلا اس طرح کا نہیں کوئی معاملات کرتے، انتہائی نوبل پروفیشن ہے۔ تو میں تو کہوں گا ینگ جنریشن کو آئیں، میں بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ وکالت نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو کم از کم اپنے بیسک رائٹس، لیگل رائٹس کا پتہ ہو، آپ کو اتنا لا اویئرنس ضرور ہو کہ آپ کو کوئی آنے والا کوئی بھی محکمے کا بندہ، کوئی پولیس، کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ کو کم از کم اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہو۔ تو اس لحاظ سے موسٹ ویلکم، اور بہت سکوپ ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اچھا سر، آپ بطور ایڈوکیٹ وکیل ہیں، تو اس شعبے میں ہونے کے ناطے آپ کچھ عوام کو پیغام دینا چاہیں؟ یار بیسیکلی اگر ہم اس میں عوام کو ایک میسیج دینا چاہیں اپنے لیگل پلیٹ فارم سے، تو وہ یہی ہے کہ کوشش کریں، جس طرح آپ نے مجھ سے پہلا سب سے سوال پوچھا کہ کن کیسز کی ریشو سب سے زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ خلا اور طلاق کے جو کیسز ہیں، کوشش کی جائے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے، لوگ عدالتوں میں آنے کی بجائے بیٹھ کر اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے سیٹل کریں۔ لڑائی جھگڑے ہر معاملات ہر جگہ پہ ہی ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات، میں یہ ایک اور میسج بڑا کلیئر دینا چاہوں گا کہ جو وکالت کا شعبہ ہے انتہائی اچھا شعبہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو صرف مینیپولیٹ کرتے ہیں، خراب ظاہر کرتے ہیں، تو اس سے لوگ بالکل آری نہ ہوں۔ یہ انتہائی نوبل پروفیشن ہے، اور اپنے معاملات، اپنی چیزوں کو ہم وکلا آپ کے ہی تحفظ کے لیے ہیں، آپ کے رائٹس کے ہی تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، تو بے جھجک ہمارے پاس آیا کریں تاکہ آپ کے رائٹس کا پامال کوئی نہ کر سکے۔ چلیں جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔